اللہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ نہ گلم نہ برگ سبزم نہ درخت سایہ دارم، نہ گلم نہ برگ سبزم نہ درخت سایہ دارم، در حیرتم کہ دہقان بچے کار کشت مارا۔ نہ میں پھول ہوں نہ سبز پتا ہوں نہ سایہ دار درخت ہوں، پھر حیران ہوں کہ دہقان نے مجھے کس فائدے کے لیے کاٹا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ بخاری جلد ثانی کتاب المغازی ہم شروع کر رہے ہیں۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشایت خدائے بخشندہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نافرمانی کرتے تھے تو وہ عذاب الہی کا باعث ہوتا تھا۔ تو یہ عذاب دو قسم پہ ہوتا تھا، یا تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا تھا، یا انبیاء، ان کے حواریین، صحابہ، اولیاء کرام عظام، تابعین، تبع تابعین، وہ تلوار اٹھاتے جہاد کی صورت میں، جو کہ یہی جہاد ان کفار کے لیے ایک تازیان خداوندی ہوا کرتا تھا۔ تو یہ بھی ان کو عذاب کی ایک صورت تھی۔ اللہ تعالیٰ یا ڈائریکٹ عذاب نازل فرماتے تھے یا اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے ان کو عذاب دیتے تھے۔ تو فَاقْتُلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ سورۃ التوبہ آیت نمبر 44، کہ ان کافروں کے ساتھ جہاد اور قتال کرو، اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دیں گے۔ گویا کہ ہمارے ہاتھ واسطہ ہے، تلوار واسطہ ہے، میزائل ٹیکنالوجی، ایٹم بم، جدید ٹیکنالوجی، یہ ایک واسطہ ہے، اور کبھی فرشتوں کے ذریعے سے بھی ہوتا تھا، وہ بھی واسطہ تھا۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ سورۃ التوبہ آیت نمبر 52، کہ ہم منتظر ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو براہ راست اپنی طرف سے عذاب دے اور عذاب پہنچائے، یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے تم کو عذاب دے۔ اصل میں مارنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن ہاتھ ہمارے استعمال ہوئے۔ تو فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلْيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ان اللہ سمیع علیم سورۃ انفال آیت نمبر 17۔ پرانے کفار کو اور آج کے انگریزوں کو یہ سورۃ انفال بہت کٹکتی ہے۔ اس میں جہاد کے احکام ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے۔ ان لوگوں کو، ان کفار کو تم نے نہیں مارا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا۔ تو اور خاک آپ نے نہیں پھینکی جس وقت آپ نے پھینکی، اذ رمیتا، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی، تاکہ ایمان والوں پہ اپنی طرف سے خوب احسان ہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علیم ہے، جاننے والا ہے۔ تو گویا کہ ہم واسطہ ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ ان کفار کو نافرمانی کی وجہ سے عذاب دینا چاہتے ہیں۔ جس طرح ایک شاعر نے خوب کہا، فَأَنْتَ حُسَّامُ الْمَلِكِ وَاللَّهُ ضَارِبُ وَأَنْتَ لِوَاءُ الدِّينِ وَاللَّهُ عَاقِدُ۔ تم تو تلوار سلطنت ہو، اللہ مارنے والے ہیں، تم تو اللہ کے دین کے جھنڈے ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو باندھنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی ڈائریکٹ ہوتا ہے، کبھی انڈائریکٹ ہوتا ہے۔
شروع میں یہ اجازت نہیں تھی، بلکہ حکم یہ تھا کہ تم کیا کرو، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، سورۃ البقرہ۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اکثر اہل کتاب تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ تم پھر مرتد ہو جاؤ۔ نور الہدا ہے کفر کی جبیں پہ خندزن، پونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حسدا من عند انفسہم، اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ تو جہاد سے پہلے حکم کیا تھا؟ معاف کرو، درگزر کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر وہی ہوا، جہاد کی تو اجازت نہ تھی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہو گئی تو حتی یأتی اللہ بأمرہ، وہ امر اللہ تعالیٰ کا آ گیا۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ تو یہ آیت مبارکہ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ 39 اور یہ 40-41، یہ تینوں آیات مبارکہ اذن، اجازت دی گئی، اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا، کہ جن سے کافر لڑتے ہیں انہیں بھی لڑنے کی اجازت دی گئی، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ مدد کرنے پہ قادر ہے، الی آخر الآیات۔ تو یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی، جو پہلے ممانعت تھی وہ ممانعت ختم ہو گئی۔ لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب حیدری، ابھی تو حیدر کرار والی ضرب لگاؤ۔ تو پہلی آیات جہاد کیا ہے؟ تو بعض نے یہ کہا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 190۔ اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑے، اور زیادتی نہ کرو۔ اسلام کسی بھی حالت میں زیادتی اور تجاوز اور ظلم بربریت کی اجازت نہیں دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور بعض نے کہا کہ وہ آیت مبارکہ یہ ہے جو پہلی جہاد کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی جان اور ان کے مال اس قیمت پہ خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے، جنت کے بدلے میں ان کے جان و مال کو خرید لیا گیا۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو پھر تو یا تو قتل کرتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں۔ فیقتلون قتل کرتے ہیں، فیقتلون وہ قتل کیے جاتے ہیں، معروف کا صیغہ ہے اور مجہول کا صیغہ ہے۔ لیکن اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی والی آیت جہاد کے بارے میں پہلے نازل ہوئی۔ اور جہاد کی دو قسمیں کتاب الجہاد میں انشاءاللہ تفصیلاً بیان کریں گے۔ اول کتاب الایمان ہے، پھر کتاب العلم ہے، پھر کتاب الجہاد جلد اول میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ایک جہاد دفاعی ہے، دوسرا اقدامی ہے۔ اقدامی مسلمان جو ہے ہاتھ میں تلوار لے کے کفار کو اسلام کی دعوت دے، اسلام قبول کرو یا جزیہ دو، یا ہمارے اور آپ کے درمیان یہی تلوار فیصلہ کرے گی۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے
اذن کے اندر ابھی جو آیت مبارکہ 3 آیات میں نے تلاوت کی اس میں بیان کیا ہے۔ دوسرا دفاعی ہے کہ انہوں نے دارالاسلام پہ اٹیک کیا، اسلامی ریاست پہ، تو دفاع میں تلوار اور جدید اسلحہ اٹھایا جاتا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، اور قرآن کے اندر باقاعدہ اقدامی جہاد کا حکم موجود ہے کہ مسلمان اقدام علی الجہاد بھی کریں گے، صرف یہ نہیں کہ اپنے دفاع میں تلوار یا اسلحہ اٹھائیں گے۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 5۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب عزت والے مہینے گزر جائے تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ دوسری آیت مبارکہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، سورۃ احزاب۔ مگر بہت کم لعنت کیے گئے ہیں، جہاں کہیں پائے جائیں گے یہ لوگ کفار پکڑے جائیں گے اور قتل کیے جائیں گے۔ یہ اگر اقدام علی الجہاد نہیں تو اور کیا ہے؟ یا ایک اور آیت مبارکہ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورۃ انفال آیت نمبر 39، کہ تم ان کفار کے ساتھ اس حد تک لڑو کہ ان مشرکین اور کفار کا غلبہ نہ رہنے پائے، شرک کا غلبہ بھی نہ رہنے پائے، اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ تو ان 3 آیات مبارکہ کے اندر اقدامی جہاد کا ذکر ہے، اور باقی آپ بخاری شریف انشاءاللہ کتاب المغازی دیکھ لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے کہ نغزوہم ولا یغزوننا، کہ ابھی ہم ان کفار کے ساتھ لڑیں گے اور پیش قدمی کریں گے، یہ ہم سے جنگ کرنے کی جرأت نہیں کر سکیں گے، بخاری شریف کے اندر ہے۔ تو اسی طرح ایک ضابطہ بھی ہے اصول کا کہ قتل المودی قبل الایذاء، جو اذیت دینے والے چیز ہے ان کو اذیت سے پہلے مارا جاتا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ حملہ کر لے، حملے سے پہلے بھی ان کو مارا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ ماقبل آیات میں نے کہا کہ جہاد کے صورت میں بھی اعتداء اور ظلم جائز نہیں ہے، وہ قرآن نے خود بیان کیا، سورۃ انفال آیت نمبر 45، 46، 47۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب کسی فوج سے ملو یعنی کفار کی تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ تو ایک ادب یہ بتا دی کہ ثابت قدم رہنا ہے، نمبر 2 ذکر کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کا نام لو، اور وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اطاعت کا حکم دیا گیا، اور آپس میں لڑو جھگڑو نہیں ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی۔ ایک مقولہ عربی میں لکھا تھا کہ اپنے بلد کے اسود کو قتل مت کرو ورنہ دشمن کے بلد کے خلاف تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔
یعنی اپنے شیروں کو، بہادروں کو قتل مت کرو سازشوں سے، ورنہ دشمنوں کے کتے تمہارے اوپر حملہ ور ہوں گے، اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ اطاعت، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں تلواریں مت نکالو، تمہاری ہوا اکڑ جائے گی، شکست کر لو گے، اور خوب صبر کرو ہر معاملے میں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، سورۃ انفال کی 3 آیت، 47 نمبر۔ اور ان لوگوں جیسے مت بنو کہ جب لوگوں کو دکھانے کے لیے گھر سے نکل آئے اور اللہ کی راہ سے روکنے والے تھے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ احاطہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ تو اترا کر مت نکلو، تکبر مت کرو، عاجزی اختیار کرو، جس طرح فتح مکہ کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بڑی عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ تقریباً 11 آداب سیرت مصطفیٰ کے اندر حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے، وہاں پہ رجوع کر لے بنات اور بنین سب جو سننے والے ہیں۔ جہاد کا مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ لِيُحْيَ الدِّينُ فِي الْعَالَمِ كُلِّهِ، صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی اپنی شجاعت، بہادری کے اظہار کے لیے جہاد کرتا ہے، ایک آدمی اپنے وطن، قوم، قبیلے کے تعصب کی وجہ سے جو کہ اعلاء کلمت اللہ سے عاری ہوتا ہے نکلتا ہے، ان میں مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، قوم وطن کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، اور وہ قوم مسلمانوں کی ہے، دارالاسلام ہے، دارالمسلمین ہے، اور تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا۔ لیکن اسلام کی اعانت کے بغیر فقط ایک آدمی قومیت، تعصب کے بنا پہ لڑتا ہے، اس کا خون بہتا ہے، تو وہ بھی کراچی کے دیواروں پہ شہید لکھتے ہیں اس کو۔ تو وہ اللہ کے نام پہ وہ لڑتا ہے، قتال کرتا ہے، تو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اسلام، لوگ بعض اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے، نہیں، اسلام اپنی صداقت اور اپنے خوبیوں سے پھیلا ہے۔ اب ان دشمنان متعصبین کا یہ کہنا کہ یہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ غلط ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ پہ کس کی تلوار اٹھی تھی؟ یہ تو بہادری کے پی کرتے، ان پہ کس نے تلوار اٹھائی تھی؟ قرآن نے کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر اللہ چاہے تو یہ سب مسلمان ہو جائے۔ کیا آپ لوگوں پہ یہ جبر کر سکتے ہیں کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو جائے؟ نہیں، اگر اللہ چاہتے تو سب مسلمان ہو جاتے۔ ایک کافر بھی نہیں تھا
نہ رہتا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طرف والے جنت والے پیدا ہو رہے ہیں تو دوسری طرف جہنم والے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایمان وہ ہوتا ہے جو رغبت سے ہوتا ہے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی حبشہ کے اندر، تو حبشے کا بادشاہ نجاشی ایمان لے کے آیا، اس پہ کس نے جبر کیا تھا؟ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کو دعوت دی، بنو الاشہل، وہ سب ایمان لے کے آیا۔ اس قبیلے پہ کس نے جبر کی تھی؟ اور اب جہاد کو اس دور کے اندر دہشت گردی کہا جا رہا ہے، نعوذ باللہ جہاد کو فساد کہا جا رہا ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو الٹی نظر آتی ہے، ان عقل کے اندھوں کو الٹی نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے۔ تو بہرحال یہ کتاب المغازی ہے، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بالاتفاق بخاری شریف یہ جامعہ ہے، اس پہ انشاءاللہ ہمارا تیسرا سبق وہ بخاری شریف کے بارے میں جلد اول کے اندر، اور جامعہ وہ ہوتا ہے جو انواع ثمانیہ پہ مشتمل ہوتا ہے، سیر و آداب و تفسیر و عقائد، فتن و احکام، اشراط و مناقب۔ انشاءاللہ سبق سوم جلد اول اس پہ ہم بحث کریں گے۔ تو انواع ثمانیہ میں سے ایک سیر ہے، اور سیرت کی جمع ہے، اور اس کا تعلق ابتدائی آفرینش سے ہے۔ بدء الخلق کے اندر اس کو بیان کیا ہے، اور بدء الخلق کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق سلطانی قوت سے ہوتا ہے، حکمرانی سے ہوتا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ اس کا تعلق اصلاح سے ہوتا ہے، جو جمال جہاں آرا کے پرتو ہے۔ ہمارا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے، صرف حکمرانی بیان نہیں کرنی، ہم نے سیرت کو بیان کرنا ہے۔ تو چنانچہ بدء الخلق کے اندر جس کو ہم بیان کریں گے، تو وہاں سے امام بخاری نے سیرت کو بیان کیا، پھر کتاب الانبیاء کو ذکر کیا تو انبیاء کا ذکر کیا، پھر کتاب المناقب کو بیان کیا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت کو بیان کیا۔ تو صحابہ کی سیرت بھی یہ سیر اور سیرت کا حصہ ہے۔ اگر آپ صحابہ کو بیچ میں سے نکالتے ہیں تو کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد کتاب المغازی بھی بیان کیا، اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی الملاحم بھی کہتے ہیں، اور صحابہ اور پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا بڑا حصہ وہ غزوات میں گزرا ہے، جہاد میں گزرا ہے۔ لہٰذا امام بخاری کتاب المغازی لے کے آئے اور فرمانا چاہ رہے ہیں اگر آپ مغازی کو، جہاد کو نکالتے ہو تو سیرت تو بالکل نامکمل ہو جائے گی۔ اردو والے جو سن رہے سیرت مصطفیٰ دیکھ لے، سیرت النبی دیکھ لے، تو پتہ چل جائے گا کہ پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کی زندگی کا بیشتر حصہ ہاتھ میں تلوار لے کے گزرا ہے۔ تو ایک غزوہ ہوتا ہے، ایک سریہ ہوتا ہے۔ عام فرق یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، وہ غزوہ ہے، اور سریہ وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ کی ہو۔ لیکن عام طور پہ امام بخاری اور دیگر جو سیرت والے ابن ہشام ہے، ابن اسحاق وغیرہ ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر اس کا اطلاق بھی کرتے ہیں۔ غزوہ موتا ہے، اصل میں وہ سریہ ہے، وہ آپ پڑھ لیں گے صفحہ نمبر 611 پہ۔ غزوہ ذات السلاسل ہے، لیکن آپ اس میں شرکت آپ نے نہیں کی، لیکن پھر بھی اس کو غزوات میں بیان کرتے ہیں۔ کتاب المغازی
مغزا کی جمع ہے۔ غزا یا غزو کا یہ مصدر ہے، بمعنی ارادہ کرنا، طلب کر لینا۔ مغزل کلام، کلام کا مقصد۔ الغزو السیر الی القتال مع العدو، یعنی دشمن کے ساتھ لڑنے کی غرض سے نکلنا، یہ عرب کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر جب کتاب المغازی کو بیان کر رہے ہیں تو اس سے مراد وہ غزوات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا ارادہ کیا تھا، تو کبھی تو خود اس میں شرکت کی تھی یا آپ نے خود لشکر کو بھیجا تھا۔ تو اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والمراد بالمغازی ہا ہونا ما وقع من قصد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکفار بنفسہ او بجیش من قبلہ، کہ یہاں پہ کفار کا قصد کرنا عام ہے کہ ان کے شہروں کی طرف ہو یا ان مقامات میدان کی طرف ہو جہاں پہ لڑائی لڑی گئی ہو، احد بھی ہے، خندق بھی ہے، تو وہ مقامات کی طرف بھی منسوب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو یا پیغمبر علیہ السلام نے کوئی لشکر بھیج دیا ہو تو کتاب المغازی ان سب کو شامل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔